الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان نے آ دبایا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے موجب عبرت بنا دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت کی آیات مبارک 14 اور 15 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے کال کے دال میں ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں جو مال و دولت والے ہیں، شہرت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، وہ بھی بے بس ہوں گے۔ اور ذکر یہ ہوا تھا کل کہ جو بڑے بڑے سردار تھے کفار کے، جو ایمان لے آتے تھے تو ان کو ورغلاتے تھے، ان پر پریشر ڈالتے تھے، ان کو تکالیفیں دیتے تھے، ان کو پریشان رکھتے تھے کہ تم دوبارہ اپنے پرانے دین پر آ جاؤ۔ اور جب انہیں کہا جاتا کہ یہ دنیا جو ہے محض فانی ہے تو وہ پہلے تو اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور پھر ساتھ جواز کیا پیش کرتے تھے، اس دنیا میں ہم تمہارا ذمہ لے لیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا، وہاں کسی کا بس نہیں چلے گا، وہاں جو ہے جو جیسے عمل کرے گا اس کو اس کا ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا۔ گویا ان قصص میں کافروں کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے در پہ آزاری اس طرح رہے، ظلم و ستم سے باز نہ آئے اور خود سچے دل سے مسلمان نہ ہوئے تو ان کا بھی وہی اشر ہوگا جو گزشتہ عہد دین کا ہوا۔ یعنی قریش مکہ کی طرف خطاب ہے کہ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، اگر تم نے مسلمانوں کو تکالیف دینا، صحابہ کرام پر ظلم کرنا نہ چھوڑا، تو یاد رکھو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان انبیاء کی قوموں کے ساتھ جنہوں نے اپنی انبیاء کو جھٹلایا، ان کے ماننے والے کو تکالیف دی تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو تمہارے لیے بھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ مسلمانوں کو حوصلہ افزائی کی تلقین کی گئی تھی کہ تم صبر کرو، اس دنیا کی تکالیف، اس دنیا کی پریشانیاں، اس دنیا کی مصیبتیں یہ عارضی ہیں، یہ فانی ہیں، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اور یہاں تم جو برداشت کرو گے، جو مصائب برداشت کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا بدلہ آپ کو آخرت کے دن ملے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ساتھ اب آج جو ہم نے تلاوت کی ہے قرآن مجید کی جو آیات مبارک کی، اس میں مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور بتلایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ اور اسلام میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعوت کا عرصہ 23 سال ہے، کہاں 950 سال اور کہاں 23 سال، اور ان 950 سال میں صرف 80 یا 100 آدمی نے اسلام قبول کیا۔
جو کشتی میں بچ گئے تھے، جو آپ کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہوئے تھے، باقی سب کے سب پھر اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا، جن کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ 10 ہجری میں عرفات کے میدان میں دیا، اس وقت کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد 7 لاکھ کے قریب، 7 لاکھ. اور پھر اس کے بعد آج دیکھو مسلمان دنیا میں اگر 6 ارب کے بعد ہے تو 1.5 ارب مسلمان. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، غیروں کے طریقے کو اپنا لیا. آج اس لیے آج تمام عالم اسلام مشکل میں پڑا ہوا ہے. مشرک قوم کو توحید کی طرف بلایا، شرک و کفر کے انجام بد سے ڈرایا، بدکاروں کو نیک اعمال کرنے کی نصیحت کی، لیکن قوم نے نہ مانا. اپنے کفر و شرک پر قائم رہے، انجام کار طوفان عظیم آیا اور سب ظالموں کو پانی کے راستے آگ میں لے گیا. صرف نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھی جو کشتی میں سوار تھے وہ محفوظ رہے، اور اس عظیم شان واقعے کو بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے، جس کو بھی نبوت کا تاج پہنایا گیا 40 سال کی عمر میں، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ کیوں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. لوگوں نے ان کی والدہ حضرت مریم جو پاک طاہرہ تھی اس پر الزامات لگائے تھے. انہوں نے ماں کی گود میں اپنے ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا، میری ماں جو بڑی پاک ہے طاہرہ ہے، اس پر کوئی الزام نہیں لگا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا اور 950 برس دعوت و تبلیغ اور قوم کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے. 950 سال کے کام ایسا نہیں ہے. جب قوم نے نہ مانا تو پھر طوفان آیا. پھر طوفان کے بعد آپ 60 سال زندہ رہے طوفان کے بعد. اور اس طرح کل عمر حضرت نوح علیہ السلام کی 10 سے 50 سال. پہلے جو تھے نا قوم ان کی عمریں بڑی ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سورۃ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں، مفصل بیان ہو چکا ہے. تو اس قصے کی طرف یہاں اشارہ ہے نوح علیہ السلام. اب خلاصہ کیا نکلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا جس کی طرف سے توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اتنی طویل مدت تبلیغ کی، روزانہ سینکڑوں برس تک کافروں کے پتھر کھائے، ان کی ایذائیں برداشت کی، لیکن وہ حق پر جمے رہے. جو چند اہل ایمان آپ کے ساتھ ہو گئے تھے وہ کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال، کتنے برس؟ 950. اللہ، وہ بھی کافروں کا ظلم برداشت کرتے رہے. کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر ڈھیل ملتی رہی. 950 سال تک ڈھیل ملی کہ شاید یہ راہ راست پر آ جائیں، شاید یہ اللہ کی توحید قبول کر لے، شاید یہ ایمان والے بن جائیں. اور 1000 سال تک خوب پھلے پھولے، مال و دولت کی ان کے پاس فراوانی تھی، افرادی قوت تھی، طاقت تھی، اور شان و شوکت بھی قوم نوح کے پاس تھی. لیکن نہیں تھا تو ایمان کی دولت سے محروم نہیں. ان کے پاس تھی جو کچھ تو وہ ایمان کی دولت تھی جس سے وہ محروم تھے. بالآخر جب ان کی گرفت کا وقت آ گیا تو غیبی قہاریت نے طوفان کی شکل میں ظہور کیا، جس نے کافروں کے وجود سے روئے زمین کو خالی کر دیا. کوئی بھی روئے زمین پر کافر نہ رہا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب ملا. آدم ثانی. اس طرح صرف اہل حق بچ گئے
جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے. بس مسلمانوں کو نوح علیہ السلام اور اصحاب نوح علیہ السلام کے احوال پر غور کرنے کے بعد کفار کے اظہار ثانیوں پر صبر کرنا اور اللہ کی غیبی مدد پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی یقین والا بنا دے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کی غیبی مدد پر بھروسہ ہو، اغیار پر بھروسہ نہ ہو. آگے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوگا. اب جو ہمارا انشاءاللہ آئندہ درس ہوگا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ آج ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. آج کو بھی ہم ایسے معاشرے سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے. ہم ایسے معاشرے کے مکین ہیں، رہنے والے ہیں کہ دین اسلام کو سنبھالنا اور اس پر پوری طرح قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے. آج اس دور سے گزر رہے ہیں. منکرات دن دگنے رات چگنے بڑھ رہے ہیں. بے حیائی کا زور ہے. بے دینی کے اثرات پھیلتے جا رہے ہیں. آخرت اور قیامت کا خوف اٹھتا جا رہا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان صحابہ کرام کے طفیل اور صدقے میں جنہوں نے بڑے بڑے شدائد اور مصائب برداشت کر کے اپنے دین کو سنبھالا اور حق پر قائم رہے، اے اللہ ہماری بھی امداد و نصرت فرما اسی طرح جیسے کہ تم نے صحابہ کی نصرت فرمائی تھی. اور ہمیں اس دین حق پر قائم رکھنا، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور دین حق کو لے کر جب ہم تیرے دربار میں داخل ہونا، تیرے دربار میں حاضر ہوں تو ہم دین حق کے ساتھ حاضر ہوں. اور جب تمہیں موت دے تو تو ہم سے اس وقت راضی ہو. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا. ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں میں کسی کو کافر نہ بنانا، کسی کو مشرک نہ بنانا، کسی کو بدعتی نہ بنانا، بلکہ ان کو توحید پرست بنانا اور ان کو اسلام پر قائم رکھنا اور ان کو بھی اسلام پر موت دینا، ایمان کی موت دینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه برحمتك يا رب.